بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 18 نومبر اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. صرف 8 دن باقی ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت پوری ہونے پر، اور 3 سال کا ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کی مدت ملازمت پوری ہو جائے گی، اور پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں اگلے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تقرر ہوگا، اور بہت ساری اور تقرریاں ہونی ہیں. وائس چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری بھی ہونی ہے، پھر ڈپٹی آرمی چیف کی بھی تقرری ہونی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا توڑ پھوڑ ابھی جاری ہے. تو 27ویں غیر آئینی ترمیم پر عمل درآمد کا وقت اب آنے والے چند دنوں کا کھیل باقی ہے، اور اس میں نظر رکھیے گا، کیونکہ اگلے 72 گھنٹے بھی خاص طور پر بہت اہم ہیں. کیوں 72 گھنٹے اہم ہیں، اس کے بارے میں واشنگٹن سے ایک امپورٹنٹ خبر کی انتظار ہے، اور وہ خبر جب آئے گی تو وہ دھماکہ خیز خبر ہوگی. اور اس خبر کے بارے میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کل ایک اہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کو اسی ویلاگ میں آگاہ کریں گے کہ کیا چل رہا ہے امریکہ میں، اور اس خبر کا پاکستان کی سیاست میں، صحافت پہ اور عدالت پہ کیا اثر پڑے گا، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا مستقبل اس خبر سے جڑا ہوا ہے، اور موجودہ جعلی رجیم ناجائز حکومت کا مستقبل بھی اسی خبر سے جڑا ہوا ہے. تو بہرحال خبروں کا سلسلہ کرتے ہیں جی شروع. پہلی خبر ذرا ایک چٹکلا خبر ہے. آپ کو معلوم ہے 27ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک اعلیٰ ترین نام نہاد وفاقی عدالت قائم کی گئی ہے، جس کے سربراہ حاجی امین صاحب ہیں. اور مسجد تو بنا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. حاجی امین صاحب کو وفاقی عدالت کا سربراہ تو بنا دیا گیا، لیکن نہ ہی ان کے پاس مسلح ہے، نہ ہی لوٹا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جگہ ہے. ان کو کوئی بھی گھسنے کے لیے جگہ نہیں دے رہا. پہلے ان کی نظر تھی وفاقی شرعی عدالت پہ، وفاقی شرعی عدالت نے کر دیا انکار، اور وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے دکھائی آنکھیں. اس کے بعد ان کو کیا دربدر، اور پھر ان کو کہا آپ چلے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو وہاں پہلے ہی امپورٹڈ سرکار بیٹھی تھی، امپورٹڈ جج بیٹھے تھے، ڈوگر صاحب کے بھی بڑے احسانات ہیں ہماری موجودہ جعلی حکومت پہ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ پہ، لہذا وہ بھی ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے لاہور سے یہاں لایا، اور میں جب سے آیا ہوں عمران خان کا، پی ٹی آئی کا، کسی صحافی کا، کسی انسانی حقوق کا کوئی مقدمہ میں نے نہیں سنا، اور حکومت کو ریلیف پر ریلیف دیے جا رہا ہوں، اور راولپنڈی کی خدمت کیے جا رہا ہوں. اس لیے آپ میری عدالت پہ نظر رکھیں گے، میرے دفتر پہ نظر رکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا انہوں نے بھی اپنا کورٹ روم نہیں دیا، کورٹ روم نمبر 1 انہوں نے بھی خالی کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حاجی امین صاحب کو کہا گیا کہ چلیں جی گزارا کر لیں، پھر آپ کمرہ عدالت نمبر 2 آپ کو مل جاتا ہے. تو ان کو پھر 2 نمبر کمرہ عدالت دے دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ جسٹس محسن اختر قیانی صاحب جو کہ ڈیجورے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، ان کا کمرہ تھا، ان کا کمرہ عدالت تھا، لہٰذا وہ ان کو دے دیا گیا. اور اس طریقے سے جو دکان کھلی وفاقی آئینی عدالت کی، تو جسٹس محسن اختر قیانی صاحب کے کمرے میں ان کو جائے پناہ ملی، اور اس پہ کر لیا گیا ہے قبضہ. تو یہ ہے. دوسری جانب کل 3 مقدمات غالباً پیش کیے گئے وفاقی عدالت کے سامنے، نام نہاد وفاقی عدالت غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں. تو کسی بھی 3 مقدمات میں وکیل پیش ہوئے، اور کسی بھی وکیل نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کو بہت بہت حاجی صاحب مبارک ہو، اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نئی وفاقی عدالت کے سربراہ بن گئے ہیں، اور آپ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی عدالت کے سربراہ ہیں. تو کسی وکیل نے ان کو یہ نہیں کہا، بلکہ کل یہ ہوا کہ پورے ملک میں وکلا کی جو ہڑتال ہے، تحریک ہے، وہ شروع ہو گئی. اور سب سے نمبر 1 کراچی کا تھا، سانگڑ کا تھا، اور وہاں پہ بہت زیادہ سکھر کا تھا، وہاں پہ بہت زیادہ احتجاج ہوا، اور وکلا نے بھرپور طریقے سے کل اپنی تحریک کا آغاز کیا، اور پورا ہفتہ عدالتوں کے بائیک آؤٹ کا اعلان کیا. اسی طریقے سے لاہور میں بھی اچھا شو تھا وکلا کا، وہاں پہ بھی ذرا
کافی ہلچل محسوس کی گئی۔ تو یہ تو تھا صورتحال۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے جناب کہ امریکہ سے پہلی خبر تو یہ آئی ہے کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جناب جنرل عاصم منیر صاحب اور جناب اردلی سرکار بہت تگ و دو کر رہی ہے۔ پاکستان میں تو اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے، پاکستان میں تو اپنے آپ کو اسلامائزیشن اور اسلامسٹ کہا جاتا ہے کہ ہم سے تو بہتر بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کا کہا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری فوج اسلامی فوج ہے، اور پھر ایک دہشت گرد خارجی دہشت گرد کی گواہی لائی جاتی ہے، اور پھر کل سارا دن ٹی وی چینلز پہ اس خارجی دہشت گرد کی گواہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے تو بہتر ہے صلح کر لیں، اور اگر آپ صلح نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم اپنا بیانیہ باز تبدیل کر لیں۔ یہ جو اپنی بیانیہ باز ٹیم ہے اس کو فارغ کریں، اس نے آپ کو پورے 3 سال بڑا رسوا کیا ہے اور ان سے کوئی بیانیہ نہیں بن پایا، اور اب خارجی دہشت گرد کو گواہی کے طور پہ لائے ہیں۔ کیا اس سے کوئی اور بندہ نہیں مل سکتا تھا آپ کو گواہی کے لیے؟ تو بہرحال خوشنودی حاصل کی جا رہی ہے، اور پاکستان میں قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو مقدس فریضہ مل گیا۔ لیکن باہر کیا کیا جا رہا ہے؟ واشنگٹن میں یہ کیا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی لابنگ فرمز جو ہیں وہ ہائر کی جا رہی ہیں، اور ان پہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، ملینز میں خرچ کیے جا رہے ہیں، ملینز آف ڈالرز خرچ کر کے ان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارا ذرا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کے اندر ہماری ذرا تھوڑی سی بلے بلے کرائیں۔ وہ ظاہر ہے پیسے لیتے ہیں، پروفیشنلز ہیں، 2-4 ملاقاتیں کروا دیتے ہیں، ماموں بناتے ہیں، چونا لگاتے ہیں، الو بناتے ہیں، اور اس کے بعد ٹائم فش۔ اب وہاں پہ حامد میر صاحب گئے ہوئے ہیں۔ حامد میر صاحب نے خبر دی، اور پہلے خبر آئی، نیو یارک ٹائمز نے یہ انکشاف کیا، اور نیو یارک ٹائمز نے کہا، فائنینشل ٹائمز نے کہا، اور پھر اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے کہا۔ فائنینشل ٹائمز نے تو یہ کہا کہ یہ جو اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی پالیسیاں ہیں یہ پاکستان کو مصر جیسے حالات کی طرف لے کے جا رہی ہیں، جہاں فوج کی بالادستی ہے لیکن وہاں پہ معیشت بھی کی بدحالی ہے، اور معاشرہ بھی تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، فوجی اور سیاسی حکومت، اس نے بڑی بڑی کمپنی ہائر کی ہیں، اور لاکھوں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے، اور 20 ملینز خرچ کیے گئے ہیں، اور ان خرچے کے نتیجے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کی جائے اور اس کی ذرا بلے بلے کروائی جائے، اس کی خوشامد کی جا رہی ہے، چاپلوسی کی جا رہی ہے۔ تو کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر تو آپ کے اندر اتنی سخت ہے تو پھر تو آپ کو یہ ساری حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، آپ چونکہ الیجیٹیمیٹ ہیں، آپ الیکشن چوری کی ہوئی آپ کی عوام میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، جمہوریت کا آپ نے قتل کیا ہوا ہے، بنیادی انسانی حقوق پامال کیے ہوئے ہیں، پھر کانگریس میں آپ کے خلاف بل پڑے ہیں 2، کانگریس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے مشترکہ بل پڑے ہیں 2، تو وہ ساری تلوار آپ پہ لٹک رہی ہے۔ اس لیے آپ پاکستان کے عوام کا پیسہ خرچ کر رہے وہاں پہ جو کہ صحت پہ ہونا چاہیے، تعلیم پہ ہونا چاہیے پاکستان میں، وہ پیسہ آپ اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اور اب حامد میر صاحب گئے ہوئے ہیں، حامد میر صاحب نے ایک اور انکشاف کر دی ہے نیو یارک امریکی اخباروں کے حوالے سے اور انڈین اخبار کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جناب پاکستان نے بھی وہی فرم ہائر کی ہوئی ہے جو RSS نے، یعنی کہ بھارت کی انتہا پسند ہندو تنظیم نے جو فرم ہائر کی ہوئی ہے کہ وہ امریکہ میں بھارت کا ذرا مودی سرکار کی ذرا بلے بلے کروائیں، وہی پاکستان نے کی ہوئی ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ بھارت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، ہمارے حکمران زیادہ خرچ کر رہے ہیں لابنگ پہ۔ تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واشنگٹن کی خوشنودی ہو گئی تو ہمارا اقتدار اسی طرح چلتا رہے گا، اگر ٹرمپ صاحب ناراض ہو گئے تو ہمیں وہ اٹھا کر باہر پھینکوا دیں گے، کیونکہ پہلا سائفر گیا تھا اس پہ بھی عمل ہوا، اور دوسرا سائفر چلا گیا تو اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے حکم کر دیا تو پھر ان کے پلے کیا رہے گا۔ یہ ہے۔ ایک اور خبر ہے میرے سامنے
نیو یارک ٹائمز کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. حامد میر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی, اور حسین حقانی صاحب جو کہ ان کے خود لابسٹ رہ چکے ہیں وہ بھی اسی نوعیت کی گفتگو کر رہے ہیں. ایک اور خبر ہے اور وہ ہے پاکستان کی معیشت کی بدحالی کی, کیونکہ پاکستان کو اب تک موجودہ جو جعلی رجیم ہے, رجیم چینج آپریشن سے لے کے آج تک پاکستان کی معیشت کا برا حال ہوا ہے. غربت, بے روزگاری, مہنگائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. یہ میرے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے کہ پاکستان کا جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, یعنی کہ بیرونی سرمایہ کاری جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس میں 91% کمی آئی ہے اپریل سے لے کے, اور یعنی کہ کم ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے. 91% کمی آ گئی ہے پاکستان میں ڈائریکٹ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کی, اور اس سے بڑی کوئی حرکت ہو نہیں سکتی, اس سے بڑی ناکامی ہو نہیں سکتی. اور کیونکہ یہ سرمایہ کاری کا معاملہ جو ہے یہ کس کے ذمہ تھا, یہ جنرل عاصم منیب صاحب نے خود لیا ہوا تھا, اور ایک SIFC بنائی تھی. SIFC کے نتیجے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں $100 ارب لے کے آؤں گا. تو $100 ارب تو کیا 100 کروڑ بھی نہیں آئے. $100 ارب تو بہت دور کی بات ہے, $100 کروڑ بھی نہیں آئے, اور چند کروڑ ڈالر سے زیادہ بات آگے نہیں بڑھ سکی. تو یہ ہیں ان کی ناکامیوں کی داستان جو کہ جگہ جگہ بکھری پڑی ہے, اور یہ منہ چھپانے کے قابل نہیں ہیں. اس کے بعد ہے جی اگلی خبر, اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے 3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور وہ ہیں صدر ٹرمپ جو ہیں ملاقات کریں گے, یعنی کہ صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب کی, کیونکہ محمد بن سلمان پہنچ چکے ہیں امریکہ میں اور ان کی ملاقات ہے اور وزٹ ہے. تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کل بتا چکے ہیں کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں, ان سے ملاقات ہوگی, اور اس ملاقات میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ابراہیم اکارڈ, یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں 100% یقین ہے کہ اس میں بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. بریک تھرو کا مطلب ہے سعودی عرب ابراہیم اکارڈ سائن کرنے جا رہا ہے, یعنی اسرائیل کو تسلیم کرے گا, اور جب سعودی عرب تسلیم کر لے گا تو پھر اگلا نمبر ہوگا پاکستان کا, کیونکہ پاکستان سعودی عرب کا انتظار کر رہا ہے, اور دونوں ملکوں نے آپس میں مل کر کھیلنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اسی لیے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک جو ہے ہڈن جو دفاعی معاہدہ ہے وہ بھی ہوا ہے, اس کی تفصیلات کسی کے سامنے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ یہاں سے خبر آنی ہے, اور چونکہ وزٹ شروع ہو چکا ہے اور اگلے 72 گھنٹوں میں بات کھل جائے گی کہ محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کے درمیان کیا معاہدہ طے پایا. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہے, پاکستان مصر کے ساتھ, اردن کے ساتھ, آذربائیجان کے ساتھ. ابھی کنگ عبداللہ اردن کے فرمانروا وہ بھی پاکستان کا وزٹ کر کے جا چکے ہیں, وہ بھی پیغام لے کے جا چکے ہیں. لہٰذا اگلے 72 گھنٹوں میں اس بارے میں بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوگا, کیونکہ پریشر یہی ہے. اور صدر ٹرمپ کا جو لنچ تھا عاصم منیر صاحب کے ساتھ, اس میں سر فہرست ابراہیم اکارڈ تھا. پھر غزہ میں آپ نے فوج بھیجنی ہے, اور اس کے بعد پھر سی پیک کا راستہ روکنا ہے, سی پیک کو روکنا ہے, چائنا کا راستہ روکنا ہے, اور پھر اس خطے میں امریکی مفادات کا آپ نے تحفظ کرنا ہے. تو یہ سارے کام آپ کے ذمے ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ ذمہ داریاں بخیر و خوبی انجام دے پاتے ہیں یا نہیں. اگلی خبر جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی, اسی لیے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. 2 ہفتے ہو گئے ہیں, اور آج پھر ملاقاتوں کا دن ہے, اور وکلا کا نام بھی دیا ہوا ہے, اور فیملی ممبرز نے آنا ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں آئیں گی, بشرا بی بی کی فیملی آئے گی, لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے آج بھی ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی, کیونکہ عمران خان صاحب کو اسی لیے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ملاقاتوں کو بین کیا ہوا ہے کہ وہ 27ویں غیر آئینی ترمیم پہ کوئی بات نہ کریں, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ کوئی بات نہ ہو, اور اس کے بعد چیف آف ڈیفنس سٹاف جو اتنی تبدیلیاں کی ہیں اس پہ کوئی بات نہ ہو سکے, کیونکہ یہ اگلے جو 8 دن ہیں اس میں بہت کچھ ہونا ہے, اور کافی کچھ سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن مجھے لگتا نہیں
کہ اس کے بعد بھی صورتحال جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں رہے یا ان کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ ٹھنڈی ہواؤں کا کوئی چانس نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے مسلسل گرم ہوا نہیں بلکہ اچھے خاصے جھکڑ چلیں گے، اور ان کا ٹھہرنا مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان، اور اگر پاکستان میں آپ نے استحکام لانا ہے ہر طرح کا، سیاسی، عدالتی، صحافتی، معاشی، معاشرتی، تو پھر ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر ان سب کو گھر بھیجیں اور نئے الیکشن کروائیں، اور الیکشن کروا کے میدان میں آئیں۔ ادروائز یہ نظام چلنے والا نہیں ہے، یہ فرسودہ بھی ہے، اور یہ بالکل ظلم پر مبنی نظام ہے۔ ابھی تو 4 استعفے آئے ہیں، مزید دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور ہفتہ احتجاج بھی شروع ہو چکا ہے، اور کالا کوٹ کالی ٹائی، حافظ تیری شامت آئی، یہ نعرہ بھی بلند ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔